بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میں آج اس لیکچر میں خصوصی طور پر میری انتہائی قابل احترام دینی بہنوں سے اور دینی ماؤں سے مخاطب ہوں۔ بہت ساری دینی بہنوں اور دینی ماؤں کا یہ نظریہ اور تصور ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا، اسلام نے عورت کو فریڈم نہیں دیا، اسلام نے عورت کو گھر میں بند کر دیا، اسلام نے عورت پر پردہ مسلط کر دیا۔ اور بہت ساری شکایت اسلام سے ہیں، زبانی طور پر نہیں تو قلبی طور پر تو بہت ساری شکایت ہے۔ غیر مذہب کے لوگ تو شکایت کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن مسلمان خواتین میں بھی ایسی بہت ساری عورتیں ہیں جو اسلام سے شکایت کرتی ہیں۔ تو اس کی اصلاح میں یہ گنہگار انشاءاللہ تعالی مختلف ملکوں اور معاشروں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ اسلام سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس سرزمین دنیا میں عورت کا کیا مرتبہ تھا اور عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اسلام سے پہلے اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے، ہسٹری بیفور اسلام کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے، تو بیبیلونین سویلائزیشن میں اگر کوئی آدمی کسی کا قتل کرتا تو اس وقت ان کے یہاں قتل کی سزا قتل تھی، اور جب وہ عدالت میں پیش کیا جاتا اور اس قاتل کو موت کی سزا سنائی جاتی تو اس وقت اسے یہ اختیار حاصل تھا کہ اگر وہ چاہتا تو اپنی سزا اپنی بیوی پر ڈال سکتا تھا، اس قاتل کی سزا اس کی بیوی پر مسلط ہو جاتی اور اس کی معصوم بیوی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایسا ظالمانہ قانون تھا۔ اسی طرح اگر آپ گریک سویلائزیشن کو اسٹڈی کریں گے تو عورت کو ہر برائی کی جڑ سمجھا جاتا تھا، عورت کو ہر برائی کی جڑ سمجھا جاتا تھا۔ The woman was the root of every evil۔ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جاتی تو کہا جاتا اور سمجھا جاتا کہ یہ مصیبت اس عورت کی وجہ سے آئی ہے۔ اسلام سے پہلے اگر رومن سویلائزیشن کو اسٹڈی کیا جائے تو ایک شوہر کو اپنی بیوی کو قتل کرنے کا حق حاصل تھا، ایک شوہر کو اپنی بیوی کو قتل کرنے کا حق حاصل تھا۔ اگر وہ چاہتا کہ میں اپنی بیوی کو قتل کروں تو وہ کر سکتا تھا، اور اس کو کرائم نہیں سمجھا جاتا تھا، اور نہ ہی اس کے شوہر پر کوئی مقدمہ جاری ہوتا اور نہ ہی اس پر کوئی سزا مسلط ہوتی۔ اسی طرح ایجپشین سویلائزیشن کو پڑھیں گے، مصر کی سویلائزیشن کو اگر آپ پڑھیں گے تو عورت کو شیطان کی نشانی سمجھا جاتا تھا، یعنی شیطان کی علامت عورت کو سمجھا جاتا تھا۔ شیطان ان کو نظر نہیں آتا تھا تو عورت کو وہ شیطان سمجھتے تھے۔ اسلام سے پہلے جہالت اتنی بلندی پر تھی کہ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ سمجھا جاتا تھا کہ بس عورت کو مرد کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اسلام سے پہلے عرب سویلائزیشن تو کسی سے مخفی نہیں ہے کہ عرب میں اگر کسی کو بیٹی ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اگر کسی کو بیٹی ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر، لیکن تاریخ گواہ ہے اگر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جاتا اسلام سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اگر کسی عورت کا شوہر عرب میں انتقال ہو جاتا تو اس عورت کا بڑا بیٹا اس سے نکاح کر لیتا، اس عورت کا بڑا بیٹا اس سے نکاح کر لیتا، یعنی بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا، اور نکاح کے بعد جس ماں نے اسے پیدا کیا اسی ماں کے ساتھ وہ زنا کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور دولت کے پجاری ایسے تھے کہ اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو پیسوں کے لیے مارکیٹ میں جا کر ان کو غلام بنا کر بیچ دیتے، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو مارکیٹ میں جا کر غلام بنا کر بیچ دیتے۔ اللہ اکبر۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے پر رحم فرمایا
تو اس دنیا میں آمینہ کا لال آیا، عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات سمجھائیں، اور جو قوم عورت کو منحوس سمجھتی تھی اور جس قوم نے عورت کو صرف زنا کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، اس قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے قدموں میں جنت ہے، تمہاری بیوی تمہارا دین مکمل کرتی ہے، تمہاری بیٹی تمہیں جنت پہنچاتی ہے، اور کیا نہیں عظمتوں کا حامل اسلام نے عورت کو بنایا۔ کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ جس اسلام سے آپ شکایت کرتی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو فریڈم نہیں دیا، اگر یہ اسلام ہی وجود میں نہ آتا تو سرزمین دنیا میں عورت کا کیا حال ہوتا؟ دنیا میں عورت کا کیا حال ہوتا کہ اگر اسلام نہ آتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک تعلیمات اگر انسانیت کو نہیں ملتی تو عورت کا حال اس دنیا میں کیا ہوتا؟ اسلام نے عورت کو عزت، رفعت اور بہت سارا احترام بخشا ہے۔ اے امت کی بیٹیوں، کچھ دیر کے لیے سوچو، جو کچھ عزت اور رفعت تمہیں ملی ہے وہ آمینہ کے لال سے ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نالین کے وہ دھول کے صدقے میں ملی ہے۔ صرف ایک بار سوچ کر تو دیکھو کہ اگر اسلام کی نعمت نہ ملتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک صدقہ نہ ملتا، تو آج تمہارا حال وہی ہوتا جو اسلام سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ آج تمہارا حال وہی ہوتا جو اسلام سے پہلے ہوا کرتا تھا، بلکہ اس سے بدترین حال ہوتا۔ آج تم اسلام سے شکایت کرتی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑتی ہو اور بے پردہ معاشرے میں فتنہ عام کرتی ہو۔ اسلام نے تمہیں بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ اے میری دینی بہنوں، اسلام نے تمہیں بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے کہ عورتوں کی شان اور عظمت میں قرآن مجید میں ایک پورا اور ایک لمبا سورہ نازل فرمایا ہے، سورہ نساء۔ اور میں یہ بات بتانا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ سسٹرز یہ بھی شکایت کرتی ہیں کہ مرد حضرات اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے۔ میں پوچھتا ہوں تم سے کہ تم نے مردوں کو کیا دیا کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں؟ مثال کے طور پر اگر ایک راستے میں اگر کوئی نوجوان لڑکی گزر رہی ہے اور اس نے برقع پہنا ہوا ہے، اور ایسا برقع پہنا ہوا ہے کہ اس برقعے کا کپڑا جسم سے چمٹا ہوا نہیں ہے، یعنی لوز سائز والا برقع پہنا ہوا ہے، اور سر پر حجاب ہے اور چہرے پر نقاب بھی ہے، تو اسی راستے میں اگر کوئی گندے خیال رکھنے والے مرد حضرات اس لڑکی کو دیکھیں گے تو کیا وہ مرد حضرات اس کو گندی نظر سے دیکھیں گے؟ بے اختیار بھی نہیں دیکھیں گے۔ وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو میری ماں کی عمر کی لگ رہی ہے، اور وہ خود اپنی نظروں کو تعظیم کے ساتھ نیچے کریں گے۔ آج بہنیں ایسا برقع پہنتی ہیں جس کو پہننے کے بعد پورا جسم کا نقشہ نظر آتا ہے، فیشن والا، ڈیزائنر والا برقع، اور حجاب پہن کر مردوں پر تہمت لگاتی ہو کہ مرد حضرات اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے۔ تم نے مردوں کو کیا دیا کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں؟ اے میری پیاری بہنوں، اے میری پیاری دینی بہنوں، اس امت پر رحم کرو۔ اس امت میں انقلاب برپا کرنے کے لیے سب سے بڑا کردار تمہارا ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، پکڑ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بیویوں کا دامن، پکڑ لو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن۔ اس امت پر رحم کرو، اس امت پر رحم کرو۔ اس قوم میں اس وقت تک بھلائی نہیں آ سکتی جب تک کہ اس قوم کی عورتیں متقی نہ بن جائیں۔ مرد کی دینداری کا جوہر ایک متقی عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی تمام بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اور تمام کو پاک دامن عورتوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔